يفقهوا قولي. آخرت کا انکار انسان کو اس کے اعمال و اخلاق سے منکر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں رکھ سکتا. جانوروں کی طرح ایسے سرکش انسان کا مقصد زندگی بس اپنی جسمانی اور نفسانی ضروریات و خواہشات پوری کرنا رہ جاتا ہے. مصائب میں مبتلا ہونے پر بھی خدا خوفی کی کوئی رمق ان کے دل میں نہیں جاگتی. راہ راست تک پہنچنے کی راہ یہ خود پر بند کر چکے ہوتے ہیں. کمظرفی یا احسان فراموشی. انسان کی انتہائی کمظرفی یہ ہے کہ وہ یہ بات سوچنے سے قاصر ہو کہ مجھے یہ وجود کیسے ملا ہے، کس لیے ملا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور اور مشاہداتی نظر رکھنے سے حق واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی بے مقصد نہیں، ایک حکمت پر مبنی نظام ہے جس میں انسان جیسی با اختیار مخلوق کا غیر جواب دہ ہونا اور بس یوں ہی مر کر مٹی ہو جانا ممکن ہی نہیں. اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھنے کا حکم دو. سورہ نور کے احکام کی تمہید و تاکید سے اس کے احکامات کی اہمیت واضح ہے. قطعی احکام ہیں جن کی پیروی مسلم معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے. اسلام ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرتا ہے جس میں فرد کی تربیت کا عنصر اس حد تک اصلاحی ہو کہ جرائم و فواحش کی طرف رغبت ہی نہ ہو. اس کے بعد بھی اگر جرم کیا جائے تو تعزیرات اور سزاؤں کا مربوط نظام مجرم کی اصلاح اور معاشرے کے بچاؤ کا مقصد پورا کر دیں. اقامت دین اقامت شریعت ہے. دین کو قائم کرنے کا مقصد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی قائم کرنا نہیں بلکہ اللہ کا قانون و نظام شریعت قائم کرنا ہے. اگر اس کی قائم کردہ حدود کو توڑنے پر شرعی سزا دینے میں یہ سوچ غالب آنے لگے کہ یہ سزا انتہائی سخت اور وحشیانہ ہے تو یہ کفر ہے جو ایمان کی نفی کرتا ہے. اللہ کو رب ماننے، اس کی عبادت کرنے کے بعد اس کی حدود اور تعزیرات کو رد کر دینا منافقت کی بدترین حالت ہے. زنا معاشرے میں فحش پھیلانے کا بدترین ناقابل معافی ذریعہ. زنا اس قدر سخت طبی فعل ہے کہ اس کا مرتکب اس قابل نہیں رہتا کہ مسلم معاشرے کے پاک اور صالح لوگ اس سے کوئی رشتہ قائم کریں. احکام الہی پر اعتقاد رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کو معاشرے میں گھلنے ملنے کے مواقع قطعی فراہم نہ ہونے دیں جس کے باعث یہ فحش پھیلنے کے امکانات بڑھیں. سخت شرعی سزائیں اور تعزیرات اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا مؤثر ذریعہ ہیں. حسن ظن کی صفت معاشرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آیات برات کا نزول پروپیگنڈا وار یعنی پروپیگنڈا اسٹریٹجک اٹیکس پر مسلمانوں کو نمٹنے کا طریقہ کار دیا گیا. معاشرے میں معاملات کی بنیاد حسن ظن پر ہونی چاہیے. برا گمان یا الزام صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب واضح ثبوت موجود ہو. واقعہ افک. یہ واقعہ منافقین کا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم معاشرے کی اخلاقی برتری کے خلاف ایک بڑا وار تھا، مگر ان کی یہ شرمناک حرکت اللہ نے مسلمانوں کے حق میں خیر کا باعث بنا دی. اس کے رد عمل میں اسلامی معاشرے کے قوانین و احکامات اور سوشل ڈسپلن اینڈ نارمز میں بہت اہم اور بہترین اضافے ہوئے. مسلمانوں کو ایسی بلند پایا معاشرتی و خاندانی ہدایات نصیب ہوئیں جو ان کی زندگیوں میں پاکیزگی اور بلند کرداری برقرار رکھنے کا موجب بن گئیں. سورہ نور کے احکامات کا نفاذ آج ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت ہے. آج بے حیائی کے فروغ کے لیے بد کرداری و بد اخلاقی، جذبات ابھارنے والے قصے، اشعار، گانے، فلمیں، ڈراموں میں محرم اور محترم رشتوں پر وار، کلب، ہوٹل، الیکٹرانک و سوشل میڈیا جیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. مسلم معاشرے میں فحاشی پھیلانے اور اخلاقیات پر دھبا لگانے والے یہ عناصر سخت سزا کے مستحق قرار دیے گئے ہیں. ان کے ارادے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کے ہیں. نئے ہتھیاروں کے ساتھ وہی پرانا وار کر رہے ہیں جو ورغلانے والے شیاطین کا ازل سے طریق رہا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.